75 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو آزاد ہوئے ہوئے. ان 75 سالوں میں آج تک ہم لوگ فورن انویسٹمنٹ لیتے آئے ہیں, بٹ ہم اس پوزیشن پہ نہیں پہنچ سکے کہ ہم فورن انویسٹمنٹ کریں. قرضہ لینا کوئی بری بات نہیں ہے. آپ کے جو ایس ایم ایز بھی ہیں اور جو آپ کے لوکل انڈسٹریز بھی ہوتے ہیں وہ بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں. ہم نے موٹر ویز بنائی, ہم نے انڈر پاسز بنائے, ہم نے اوور ہیڈس بنائے, ہم نے میٹروز بنائے, ہم نے اورنج ٹرینز بنائی. ونڈرفل. کیا ہم نے واٹر ریزروائرز بنائے؟ کیا ہم نے ڈیمز بنائے؟ کیا ہم نے نئی صنعتوں کے لیے جگہیں بنائیں؟ موٹر وے کو بنانے کا فائدہ یہ تھا کہ ہم نے منڈیوں کو اسیس دینی ہے ہمارے کھیتوں تک. ہم نے نئے انڈسٹریل اسٹیٹس بنانے ہیں وہاں پر. جب ہم نے وہ جو لون لیا ہوا ہے وہ تو ہماری کٹی کے اندر پڑا ہے, ہم کہاں سے پے کر رہے ہیں؟ ہم اس کو پے کر رہے ہیں اپنے ہی لوگوں پہ دوبارہ ٹیکس لگا کر. اس ساری سچویشن کے لیے بلیم کس کو کیا جائے؟ پالیٹیشنس اینڈ دا گورنمنٹس. یہ فیصلہ 22 کروڑ عوام نے کیا ہے کہ ہم نے یہ قرضہ لینا ہے. کیا جو انویسٹمنٹ کی ہے وہ 22 کروڑ عوام نے کی ہے؟ سر, ہمارے یہاں پہ پولیٹیشینس کا ایک گروپ کہتا ہے کہ اس ٹائم پہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہوا ہے, جبکہ ایک گروپ کہتا ہے کہ پاکستان نے ڈیفالٹ نہیں کیا. ہم شاید یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے. ہمیں نہیں سمجھ کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. اس ڈیفالٹ کے ورڈ سے ہم باہر کیسے آئے, اور کون لوگ تھے جنہوں نے اس کے لیے محنت کی؟ آرٹیفیشلی بائی ریڈیوسنگ دا امپورٹس. اگر فوج بارڈرز پہ قربانی دے رہی ہے تو صنعت کار بھی یہاں پر اپنی اکانومی کے بیس کے اوپر اس جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں ہم بھی یہاں پر قربانی دے رہے ہیں. سر, ڈالر کرنٹلی روز فلکچویٹ کر رہا ہے. جب $1 تھا روپی کے ورسز 150 اور آج اگر 300 ہے تو ہمارا یہ جو روپی ہے اس کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. ایز وی آر امپورٹ بیسڈ اکانومی, ڈیویلویشن ان ملکوں کے لیے اچھی ہوتی ہے جو ایکسپورٹ بیسڈ اکانومیز ہوتی ہیں, اینڈ وی آر ناٹ ایکسپورٹ بیسڈ اکانومی. سر, جب انڈسٹریل سیکٹر کو یہ ساری چیزیں پتہ ہیں, ہمارے پولیٹیشینز ان باتوں کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ہمیں اپنے سسٹمز کو اور اسپیشلی ٹیکسیشن کے سسٹمز کو ہمیں کریکٹ کرنا ہوگا. جب تک ہم اپنے ٹیکسیشن کے سسٹمز کو کریکٹ نہیں کریں گے, جب تک ہم اپنے یہاں پر انویسٹمنٹ کے پروسیجرز کو کریکٹ نہیں کریں گے, تب تک ہماری اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی. السلام علیکم ناظرین, اسٹیٹ آف افیئرس کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمار احمد, اور آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ مسٹر کاشف انور. السلام علیکم سر, کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ سر, کنگریچولیشنز آن بینگ دا 100th پریزیڈنٹ. کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بہت خوشی ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ یہ موقع مجھے ملا 100ویں پریزیڈنٹ کا. سر, اس ٹائم پہ ایل سیز بند ہوئی نہیں ہیں, ڈیمیجز کلائنٹس کو پڑ رہے ہیں, کیا فیوچر نظر آ رہا ہے آپ کو پاکستان کی اکانومی کا؟ دیکھیں, کرنٹلی اگر آپ بات کریں تو کچھ بہت اچھے حالات نہیں ہیں ہماری اکانومی کے. الٹیمیٹلی ہم امپورٹ بیسڈ اکانومی ہیں اور ہمیں اپنے را مٹیریلس کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے اپنے فنش گڈس کو بنانے کے لیے بھی. ہم یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم تب تک ایکسپورٹ نہیں کر سکتے جب تک ہمارے پاس را مٹیریلس نہیں ہوتے. اب ڈیویلیویشن, انفلیشن, انٹرسٹ ریٹ, اگر اتنے ہائی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو کر سکتے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا سکیں. ہماری تو لوکل مینوفیکچرنگ ہی اس وجہ سے ہرٹ ہے, اور انفلیشن جو 45% تک چلی گئی ہے وہ بھی اسی وجہ سے گئی ہے. تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم ان حالات میں اپنے ملک کو چلا سکتے ہیں, انڈسٹری کو چلا سکتے ہیں, ہم انویسٹمنٹ ملک کے اندر لا سکتے ہیں, کرنٹلی حالات بہت مشکل ہیں, لیکن یس دا گورنمنٹ از ٹرائنگ فار اٹ کہ حالات سازگار ہو جائیں, بہتر ہو جائیں, ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے ٹریڈ کا ڈیفیسٹ امپروو کر جائے. آرٹیفیشلی گورنمنٹ نے کیا بھی ہے کہ ہماری امپورٹس کو کٹل کیا ہے, لیکن امپورٹس کو کٹل کرنے سے آپ کی انڈسٹری کو بہت بڑا فرق پڑ گیا, آپ کی مینوفیکچرنگ کو بہت بڑا فرق پڑ گیا. اگر آپ LSMI کو بھی آپ چیک کر لیں تو آپ کا 7 ملین جابس کا لاس ہوا ہے صرف ٹیکسٹائل سیکٹر میں. تو اگر ہم 70 لاکھ لوگ صرف ٹیکسٹائل سیکٹر میں سے نکال دیں گے تو جو ہمارا 50% آف دا ایکسپورٹس ہے ہم اس کو کور کیسے کریں گے, ہم اپنے ٹیکس کے کیسے ٹارگٹس کو پورا کریں گے. تو ہوپ کہ انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے, لیکن وی ہیو ٹو ورک ویری ہارڈ فار دیٹ. سر, 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو آزاد ہوئے ہوئے.
ان 75 سالوں میں آج تک ہم لوگ فورن انویسٹمنٹ لیتے آئے ہیں بٹ ہم اس پوزیشن پہ نہیں پہنچ سکے کہ ہم فورن انویسٹمنٹ کریں. کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑی بات ہے قرضہ لینا کوئی بری بات نہیں ہے. آپ کے جو ایس ایم ایز بھی ہیں اور جو آپ کے لوکل انڈسٹریز بھی ہوتے ہیں وہ بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں, لیکن وہ قرضہ اس لیے لیتے ہیں کہ اس کو پراپر جگہ پہ انویسٹ کریں اور جو اس کی کاسٹ اور اس کا مارک اپ ہے وہ اس کے پروفٹ میں سے ادا کریں. وہ قرضہ اس لیے نہیں لیتے کہ جو بینک کو قرضہ پروفٹ دینا ہوگا اس کو وہ اپنی پاکٹ سے ادا کریں. ہم نے کیا کیا, ہم نے موٹر ویز بنائی, ہم نے انڈر پاسز بنائے, ہم نے اوور ہیڈس بنائے, ہم نے میٹروز بنائے, ہم نے اورنج ٹرینز بنائی. ونڈرفل, بہت ضروری ہے. دس از دا رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ ٹو پرووائڈ دیز فیسلٹیز ٹو دا نیشن, لیکن ایٹ واٹ کاسٹ؟ کیا ہم نے واٹر ریزروائرز بنائے؟ کیا ہم نے ڈیمز بنائے؟ کیا ہم نے نئی صنعتوں کے لیے جگہیں بنائیں؟ ہم نے نہیں بنائی. ہمیں تو موٹر وے کے بنانے کا فائدہ یہ تھا کہ ہم نے لاہور سے پنڈی نہیں جانا. موٹر وے کو بنانے کا فائدہ یہ تھا کہ ہم نے منڈیوں کو اسیس دینی ہے ہمارے کھیتوں تک. ہم نے نئے انڈسٹریل اسٹیٹس بنانے ہیں وہاں پر, ہم نے وہاں پر نئے شہر آباد کرنے ہیں. کیا ہم نے اس میں سے کچھ کیا؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. تو اب جب ہم نے وہ جو لون لیا ہوا ہے وہ تو ہماری کٹی کے اندر پڑا ہے. ہم کہاں سے پے کر رہے ہیں؟ ہم اس کو پے کر رہے ہیں اپنے ہی لوگوں پہ دوبارہ ٹیکس لگا کر, ہم اس کو پے کر رہے ہیں ود ہولڈنگس کو بڑھا کر, ہم اس کو پے کر رہے ہیں اپنے ہی لوگوں کا گلا سکویز کر کے. تو ایسے تو سسٹم نہیں چلتا. تو ہم نے اس انویسٹمنٹ کو پراپرلی انویسٹ نہیں کیا. اگر کر دیا ہوتا تو شاید آج ہم یہاں نہ ہوتے. تو سر اس ساری سچویشن کے لیے بلیم کس کو کیا جائے؟ پالیٹیشینس اینڈ دا گورنمنٹس. مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ فیصلہ 22 کروڑ عوام نے کیا ہے کہ ہم نے یہ قرضہ لینا ہے؟ کیا جو انویسٹمنٹ کی ہے وہ 22 کروڑ عوام نے کی ہے؟ کیا 22 کروڑ عوام نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ موٹر ویز پہ لگے گا, میٹروز پہ لگے گا؟ ہم سے تو پوچھا بھی نہیں گیا. ہمارے اوپر تو سال میں کئی دفعہ بجٹس آتے ہیں, بجٹس میں آپ ہمارے ٹیکس کے ریٹس کو بڑھا دیتے ہیں اور ہم وہ پیسے پے کرتے ہیں. اگر ہم سے پوچھا گیا ہوتا تو ہم بتاتے کہ دیکھیں آپ اس کو یہاں نہ لگائیں, اس کو بہتر جگہ پہ لگائیں. چلیں چھوٹی سی مثال ہے, ہمیں کووڈ آ گیا, کووڈ کے بعد فلڈز آ گئے, $30 بلین کا لاس ہو گیا. واٹ ہمارے جتنا بھی 1700 سے زیادہ جانیں ہماری چلی گئیں, فصلیں چلی گئیں, ہمارا لائف سٹاک کا نقصان ہو گیا. کیا آج بھی ہم نے کوئی واٹر ریزروائر بنانے کا سوچا ہے؟ آج بھی نہیں سوچا. تو یہ اب عوام تو کہہ رہی ہے کہ سوچیں, عوام تو کہہ رہی ہے کہ ڈیمز بنائیں. فیصلہ میں نے تو نہیں کرنا. اور ایک اور بات, کیا حکومت میں نے کی ہے؟ میں لاہور چیمبر کا صدر ہوں. جب اگلے صدر آئیں گے تو مجھ سے ضرور پوچھ لیں کہ میں نے کیا کیا. میں پاکستان کا نہ ہی تو صدر ہوں اور نہ ہی میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوں. تو جب ایک وزیر اعظم جاتا ہے تو اگلے وزیر اعظم کو آ کر یہ ضرور پوچھنا چاہیے پچھلے وزیر اعظم سے کہ آپ نے پچھلے سال میں کیا کام کیا, آپ نے یہ کیوں ایسا نہیں کیا. سر اگر 22 کروڑ عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے ہے تو اس ٹائم پہ کرنٹ جو سچویشن بنی ہوئی ہے, پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن ہوئی ہوئی ہے ہمارے ملک میں, ہماری عوام اس ٹائم سڑکوں پہ نکلی. پچھلے کچھ دنوں میں سچویشن ایسی نظر آ رہی تھی کہ ایک سول وار سٹارٹ ہو گئی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ عوام اپنے ہاتھ میں فیصلہ لے رہی ہے؟ کیونکہ بڑا سینسیٹیو سا کویسچن ہے, لیکن میں اس سوال کے جواب میں صرف یہ ضرور کہوں گا کہ خدا را ان کے لیے مت لڑیے جنہیں نہیں پتہ کہ آپ لڑ رہے ہیں. خدا را ان کے لیے اپنی رشتہ داریوں کو مت ختم کریے. خدا را ان کے لیے اپنی دوستیوں کو مت ختم کریے جنہیں نہیں پتہ کہ آپ اپنی رشتہ داریاں اور دوستی ختم کریں. ملک کا سوچیں, ملک کے لیے لڑیں, ملک کے لیے نکلیں. اگر میں اپنی املاک کو نقصان پہنچاؤں گا, اگر میں اپنی بسوں کو جلاؤں گا, اگر میں اپنی پراپرٹیز کو آگ لگا دوں گا, تو کیا میرے ملک کا فائدہ ہے؟ ہم نے جو بینگ پاکستانیز, ہم نے جو اپنی املاک کو نقصان پہنچایا, کیا ہم نے اسرائیل میں جا کے حملہ کیا؟ کیا ہم نے انڈیا میں جا کے حملہ کیا؟ بھائی اگر اتنا ہی شوق ہے لڑنے اور مرنے کا تو بارڈرز پہ جائیں نا. اتنے شہری ہمارے شہید ہو گئے. دس از ناٹ گڈ. سر یہ جو ساری سچویشن بنی اس کے اوپر ہمارا انٹرنیشنلی امیج کتنا افیکٹ ہوا آپ کے حساب سے؟ ہم تو جی پہلے ہی بدنام ہیں. ہمارے ملک کا جو انٹرنیشنل امیج دکھایا جاتا ہے وہ باہر وہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ ہماری سڑکوں پہ ٹینک چل رہے ہیں اور ہمارے یہاں پر کھیت ہیں اور ہمارے یہاں پر ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں. ہمارا اچھا امیج نہیں دکھایا جاتا, ہماری انڈسٹری نہیں دکھائی جاتی.
تو وہ تو اس طاق میں ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر کچھ ایسا برا ہو جس کو اور نیگیٹو کر کے دکھایا جائے. اور جو کیا ہم ان حالات میں اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اس دا اسٹیٹ آف دا وار میں جب ہم ہیں تو کیا کوئی ایسا شخص, چلیں اگر میں آپ ہی سے کہوں کہ آپ تھوڑے سے پیسے اس ملک کے اندر لگا دیں, آپ بھی نہیں لگائیں گے, بینگ پاکستانی بھی نہیں لگائیں گے. تو ہم اپنے پاکستانی ایکسپیٹریٹس, ہم اپنے فورن انویسٹرز اور ہم اپنے لوکل پاکستانیز کو کہتے ہیں کہ ان حالات میں اس ملک کے اندر پیسے لگائیں. نہیں لگیں گے. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ان حالات میں پیسے نہیں لگیں گے, اور یہ تب تک پاسبل نہیں ہے جب تک ہماری تمام پولیٹیکل لیڈرشپ ایک پیج کے اوپر نہیں بیٹھے گی. ان ایک پیج کے اوپر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ملک کو بچانا ہے اور اپنی ذاتی سیاست اور ذاتی مفادات کو نہیں بچانا, تو پھر تو انہیں ایک پیج کے اوپر بیٹھنا ہوگا, ملک کا سوچنا ہوگا, انہیں لانگ ٹرم پالیسیز بنانی ہوں گی. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اس وقت ملک لانگ ٹرم پالیسیز سے نہیں نکلے گا, شارٹسٹ ٹرم پالیسیز سے نکلے گا. شارٹ, میڈیم اینڈ دین لانگ ٹرم پالیسیز آپ کو بنانی ہوں گی. اور ہمیں اس کو ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ ہم اگلے 20 سے 25 سال کا یہ ایکشن پلان دے کے جا رہے ہیں. کوئی بھی حکومت آئے, کوئی بھی حکومت جائے, وہ پلان چینج نہیں ہوگا. مثلاً ہمیں اپنے ٹیکس بیس کو بڑھانا ہوگا, ہمیں واٹر ریزروائرز کو بڑھانا ہوگا, ہمیں فیسیلیٹیشن دینی ہوگی, ہمیں یہاں پر اپنی اگر ایکسپورٹس کو بڑھانی ہے تو انڈسٹریلائزیشن کرنی ہوگی. ہمارے یہاں پر کسی چیز کے آنے یا جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ پلانز ہمیں بنانے ہوں گے, ہمیں ڈاکومنٹیشن کرنی ہوگی کسی کے آنے یا نہ جانے سے. ہمیں ان لوگوں کو اکاؤنٹیبلٹی کے انہیں اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا جو کسی بھی منصب کے اوپر ہوں گے. اور اکاؤنٹیبلٹی اسٹارٹ فرام دا ٹاپ, اٹ ڈزنٹ اسٹارٹ فرام دا باٹم. اگر ہم باٹم سے اکاؤنٹیبلٹی کو اسٹارٹ کریں گے تو آپ کا ملک نہیں چلے گا. سر ہمارے یہاں پہ پولیٹیشینس کا ایک گروپ کہتا ہے کہ اس ٹائم پہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہوا ہے, جبکہ ایک گروپ کہتا ہے کہ پاکستان نے ڈیفالٹ نہیں کیا. آپ انڈسٹریل سیکٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پریزیڈنٹ ہیں چیمبر کے, آپ کا کیا اوپینین ہے, کیا پاکستان نے ڈیفالٹ کیا ہے یا نہیں؟ دیکھیں, گلاس میں اگر آدھا بھرا ہونا تو یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کہنا ہے کہ گلاس آدھا خالی ہے یا گلاس آدھا بھرا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ یس وی ور ایٹ دا ورج آف کلیپس, شکر کر کے ہم اس سے باہر نکلے, اور ہم نے تمام میڈیا ٹاکس میں سے, ڈسکشنز میں سے اس بات کو باہر نکالا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے, پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. لیکن شاید اللہ کو یہ منظور نہیں تھا. آج ہم پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان ڈیفالٹ کرنے کو جا رہا ہے. کیا ہم چاہتے ہیں پاکستان ڈیفالٹ کرے؟ ہم شاید یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے. ہمیں نہیں سمجھ کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. اگر پاکستان ڈیفالٹ کر گیا تو ہم جب اس چھت کے نیچے بیٹھے ہیں, یہ لائٹس چل رہی ہیں, کنڈیشنرز چل رہے ہیں, یہ نہیں چلیں گے. یہ جو فیسلٹیز ہمیں مل رہی ہیں یہ نہیں ملیں گی. 4 دن صرف ہمیں انٹرنیٹ نہیں ملا, ہمارا اربوں کا نقصان ہو گیا, واویلا مچ گیا, انٹرنیٹ نہیں چل رہا. تو اگر ہم خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر گئے تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے موت مانگ رہے ہیں. تو جب موت کے بعد پھر زندگی نہیں ہوتی. سر ایز یو سیڈ کہ وی ور آن دا ورج آف ڈیفالٹ, اس ڈیفالٹ کے ورج سے ہم باہر کیسے آئے, اور کون لوگ تھے جنہوں نے اس کے لیے محنت کی اس ساری سچویشن سے باہر نکلنے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی پوزیشن ہے نا دیٹ از ٹیمپرری, اور یہ پریکٹیکل نہیں ہے. اس کو بنایا گیا, اٹ ہیز بین کریٹڈ آرٹیفیشلی بائی ریڈیوسنگ دا امپورٹس. ہمارے کنٹینرز ابھی بھی 6-7 ہزار کنٹینرز کھڑے ہیں جو 11-12 ہزار کنٹینرز پورٹ کے اوپر کھڑے تھے. ہمارے بہت سے امپورٹرز اور مینوفیکچررز کا بہت بڑا نقصان ہو گیا, ڈیمریجز کی مد میں, پورٹ چارجز کی مد میں, اوور ہیڈس کی مد میں. وہ کون پے کرے گا آپ دیکھیں نا. لیکن اسٹل میں تو یہ کہتا ہوں کہ صرف بارڈر پہ ہی قربانی دینا قربانی نہیں ہوتی. جو اگر فوج بارڈرز پہ قربانی دے رہی ہے تو صنعت کار بھی یہاں پر اپنی اکانومی کے بیس کے اوپر اس جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں ہم بھی یہاں پر قربانی دے رہے ہیں, ہم نے بھی یہاں پر دی ہیں, ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں. تو صنعت کار کو بھی اپریشیٹ, تاجروں کو بھی کرنا چاہیے اپریشیٹ کہ اگر انہوں نے اتنے ایکسپینڈیچرز اور اتنے اوور ہیڈز اور اتنی کاسٹ اگر انہوں نے بیئر کی ہے تو انہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیکس کا سسٹم ہے, جو ہمارا کلچر ہے, وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ٹیکس دیتا ہے اس سے اور ٹیکس لے لو, یہ اور ٹیکس دے سکتا ہے. انسپائٹ آف انہینسنگ دا ٹیکس بیس
ہم کہتے ہیں اس کو اسکویز کرو, اگر اس نے 100 روپیہ دیا ہے تو یہ 200 بھی دے سکتا ہے, اس سے 200 روپیہ نکالو. تو جو آپ کا سوال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی تھی. اور پھر ہم اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جو آئی ایم ایف کا 9th ریویو اس وقت چل رہا ہے اس کا پاس ہونا بہت ضروری ہے. اور جو ایک بہت تشویشناک بات ہے کہ اسٹاف لیول میٹنگ کے جو ایگریمنٹس ہوئے, دے ڈونٹ ٹرسٹ اس. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب اسٹاف لیول کی میٹنگ میں آپ کا ایگریمنٹ ہوتا تھا تو وہ آپ کو جو پیمنٹ تھی وہ ریلیز کر دیتے تھے. اب انہوں نے کہا وی ڈونٹ ریلیز دا پیمنٹ, پہلے جو ہم چاہتے ہیں وہ کرو, اس کے بعد ہم پیمنٹ ریلیز کریں گے. تو دس از دا پرابلم. اور اب ہوا کیا کہ ہمارے پاس 4 سے 5 بلین ڈالرز ہیں جو اسٹیٹ بینک کے پاس ہیں. اب ہمیں آئی ایم ایف کہتے جی آپ اور ریزروز لائیں. اب ہمارے دوست ممالک بھی ہمیں نہیں دے رہے, وہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کرو. تو الٹیمیٹلی ہمیں جی اپنے سسٹم کو کریکٹ کرنا ہے اینڈ فرام دا باٹم کرنا ہے اور سب کو کرنا ہے. ہم اگر یہ نہیں کریں گے یا آرٹیفیشلی ہم نکلیں, ہم اس وقت ان شارٹ میں کہوں گا وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں. اگر ہمارا جب سانس آہستہ ہوتا ہے تو وینٹیلیٹر پیچھے سے وہ ذرا تیز کر دیتے ہیں, ہمارا سانس نیچرلی آنا بہتر ہوتا ہے تو وینٹیلیٹر کی سپیڈ آہستہ کر دیتے ہیں. بٹ وی آر آن وینٹیلیٹر.